सूरत الکوثر اس کا ٹائٹل ہے، نیم ہے سورہ کا، اور اس کا میننگ جو ابنڈنس بنتا ہے، اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں آپ مافیا؟ ابنڈنس کیا ہوتی ہے؟ abundance کس abundance is جیسے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پیسے ہیں، it's an abundance, not limited. انلمیٹیڈ Unlimited, yeah. اور بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے نا، ایک چیز ہے انلمیٹیڈ بھی ہے اور بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ ہے، یعنی کہ اس دنیا کی سب سے اچھی چیز اور سب سے زیادہ، جی، بلکہ اس دنیا میں جو امیجن بھی نہیں انسان کر سکتا نا، وہ جی اس کو ابنڈنس کہتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کا میننگ ہے یہ۔ اچھا، اس کا یہ پیراگراف ہے، یہ اس کے انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ when the prophet's son died, people would say, leave him, he does not have a son and will be forgotten when he dies. Allah assured the prophet that his enemy will be the one who is forgotten, and Allah promises the prophet a river in paradise called Al-Kawthar, and it smells of musk. It is the name of a perfume, musk, جس کو ہم مشک کہتے ہیں، and is sweeter than honey and whiter than milk, and its bank have tents made of pearls. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو پتہ 3 بیٹے ہوئے تھے۔ 2 جو فرسٹ والے پہلے ان کا بیٹا ہوا، وہ بورن ہوتے ہی کچھ ٹائم میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، سیکنڈ کی بھی، اور تھرڈ جو ہے نا وہ کچھ مہینے، مور دین 1 ایئر وہ زندہ رہے۔ ابراہیم تھے، شاید ابراہیم ان کا نام تھا، جو کچھ ٹائم زندہ رہے، وہ بھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ 4 بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں پھر کم ہو گیا ہے، جو ہماری جو ایج تھی، جب ہم لوگ بچے تھے، ہمارے پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج تھا، بیٹیاں کم ہوں اور بیٹے زیادہ ہوں، اور بیٹیوں کو بہت ناپسند کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی ہندو کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ ڈس لائک کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوشل پریشر ہوتا ہے، اور جو اپنا ایک پیئر پریشر ہوتا ہے نا سوسائٹی کا بھی، اور اپنا بھی ایک مینٹل بھی۔ 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں ان کی۔ مطلب میں حیران ہو رہی تھی کہ اسپیشلی، مطلب میں ایسا نہیں بولنا چاہ رہی، جیسے یہ جو ایک فیمس ہمارے کرکٹر ہیں شاہد آفریدی، وہ اب کتنی اس کے ساتھ پرائڈ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو انٹرویو کرا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں، تو وہ اس چیز کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اسپیشلی اس کلچر میں تو اور زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی۔ اچھا، عرب میں یہ تھا، عرب کلچر جو تھا اس میں ایک تو ویسے بھی انہوں نے بیٹیوں کو، لڑکیوں کو ایک بہت ہی، کیونکہ سوشل اسٹیٹس جو نہیں تھا نہ ان کو، انہوں نے انہیریٹیج میں کچھ دینا ہوتا تھا، یعنی کہ ان کو فائنینشلی بہت ہی ویک کیا ہوا تھا، ان کے پاس کوئی جائیداد، پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہوتی، ایسٹس نہیں ہوتے تھے۔ سیکنڈ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جنگجو تھے، وریئرز تھے، جنگیں کرنے والے تھے، اور جنگوں میں لڑکے کام آتے ہیں۔ ان کی دشمنی اس طرح ہوتی تھی، ٹرائب سسٹم تھا، اس طرح کی ہوتی تھی کہ سالوں چلتی تھی، اور لڑکے ہی اس کو کنٹینیو کرتے تھے نا، ایک مر گیا تو اس کا نیکسٹ اس کے چلڈرن، اور اس کے عورتیں تو یہ کام نہیں کر سکتی تھیں، تو اس سے بھی ان کی اسٹرینتھ آتی تھی کہ لڑکے ہوں گے، 5-6 لڑکے ہوں گے تو چلیں لڑنے والی ایک پوری وہ فوج بن گئی نا۔ بالکل، یہ بھی پریشر تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان 2 ریزنز کی وجہ سے لوگوں نے بھی نا ایک دوسرے کے لیے یہ تانا بنا دیا تھا کہ لڑکی ہوگی نا تو یہ تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا تھا جس کی بیٹی ہوتی تھی، اس فکر سے، سوچ سے کہ اب پتہ نہیں مجھے کیسا لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے نا وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور مار دیتے تھے، اور ان کو جن جو نہیں کرتے تھے ان کا بھی سوشل سٹیٹس کو نہیں تھا ہوتا، ان کو کسی چیز میں کوئی شیئر نہیں ملتا تھا، اور ان کی جو میرج سسٹم تھا ہر چیز جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرائے ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، اور انہوں نے وہ بیٹیاں اللہ کی جو صحیح بلیسنگ ہوتی ہیں اسی بلیسنگز کی طرح لیا، پھر بیٹے ہوئے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروفٹ ہیں اور ان کا ایک مشن ہے۔ اب لوگ جیسے وریئرز کا مشن ہوتا ہے نا کہ ہمارے بعد ہماری جو جنگیں ہیں ہمارے بیٹے کنٹینیو کریں گے، اسی طرح اچھے لوگوں کا بھی تو مشن ہوتا ہے نا کہ ہمارے آنے والے جو جنریشنز ہیں وہ ہمارے مشن کو کنٹینیو رکھیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ خود بھی تو خواہش ہوتی ہے بیٹا ہو، تو خود بھی تھی، لیکن لوگ جو تھے نا انہوں نے ان کو پھر تانا دینا شروع کیا کہ یہ جو ہے نا اس کو تو لوگوں نے بھول جانا ہے، جس کو ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں 79 ہوگا، 79 کہتے ہیں جس کی کوئی پہچان نہ رہے، بہت جلدی جس کو بھول جائیں، جس کا کوئی بھی وہ مائل سٹون نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اچھا ان لوگوں کو یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس طرح سے بھی تنگ کرنا شروع کیا انہوں نے کہ ان کو تانے دیتے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہیں کس نے یاد رکھنا ہے، تمہارا سب کچھ کس لیے ہے، تم ایسے اتنی محنت کر رہے ہو، یہ وہ جیسے لوگ کرتے ہیں، ذرا سا کوئی پراپرٹی یا کچھ نام بنانے لگے تو کہتے ہیں تمہارا کس نے کھانا ہے، تمہارا کس نے کرنا ہے، تمہارا کس سے ہونا ہے، یہ سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سننے کو ملتی تھی تو ان کا دل دکھتا تھا، ڈیفینیٹلی ہونا تھا، وہ سیڈ ہوتے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فارگٹن ہو جاؤ گے، آپ کا مشن کنٹینیو کوئی نہیں کرے گا، شاید مسلمز کم ہو جائیں گے، شاید یہ چین آگے نہیں چلے گی یا کیا ہوگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ کو تو ہم نے اتنی زیادہ ابنڈنس دے دی ہے کہ آپ کا تو وہ ابنڈنس اور وہ جو ذخیرہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ جو اینیمیز ہے نا یہ بھولے بسرے ہو جائیں گے، کوئی ان کو یاد رکھنے والا، چاہے بچے ہوں۔ اب دیکھیں اس پہ میں بچوں کو جو ایکٹیویٹی کرواتی ہوں نا وہ یہ کرواتی ہوں کہ سب بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا کا نام بتائیں، بابا کا وہ بتا لیتے ہیں، دادا کا بتائیں چند بچے بتا سکتے ہیں، اور پردادا کا بتائیں تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر ان بچوں کو میں کہتی ہوں کہ اپنے گھر میں جب آپ بیٹھیں تو اپنے پیرنٹس سے پوچھیں، آپ اپنے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس کے نام بتائیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی چینز کو نام یاد ہے، کتنی چینز تک یاد ہے، کتنی جنریشنز کے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، دادا کا نام بھی کم لوگوں کو آتا ہے اور پردادا کا نہیں آتا ہوتا نا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ یہ ہماری نسل چلائیں گے، اور نسلوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نسل کس کی ہیں۔ ایک بات بن چکی ہے بس ہمارے لوگوں میں، جبکہ لوگ جو ہیں چلڈرن اور نیو جنریشن وہ ان کو بھول چکی ہوتی ہے، کسی کو ان کا نام بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو لیکن آج تک جو لوگ اس دنیا میں یاد رہے، کون یاد رہے آپ کو؟ واقعی کسی ہسٹوریکل پرسن کا آپ کو نیم آتا ہے؟ کوئی بھی ہو، نان مسلم ہو مسلم ہو کچھ بھی، ہسٹری میں کن لوگوں کے نام ہمیں مل سکتے ہیں جن کو کہتے ہیں گولڈن ورڈز کے ساتھ لکھے گئے ہیں؟ جو اچھے لوگ، صرف اچھوں کے تو نہیں لکھے گئے نا، ان کے لکھتے جاتے ہیں جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ اچھا یا برا کر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی آپ دیکھیں کولمبس کا نام کتنا زیادہ مشہور ہوا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بڑا کام کیا جو کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ پرسن تھا، اس کے بعد تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی وہ کام دوبارہ کر سکے، ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہٹلر کا نام، کیونکہ اس نے برا کیا اس کا نام رہا، لیکن لوگ اس کو ہیٹ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مدر ٹیریسا اچھا کر کے گئیں، لوگ ان کو ابھی تک بھی ان کے جو انسائکلوپیڈیا میں ان کے نیم اور ورلڈ ریکارڈز میں اور گنیز بک آف ریکارڈ میں اور کہاں پہ ان کا نام۔
ہماری اگر ہسٹری دیکھیے اسلامک ہسٹری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے نام کتنے اچھے سے یاد ہیں, اور ڈس بلیورز جو کہ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے مسلم سے لڑنے کے لیے, ان میں سے چند نام یاد ہیں. ہمیں کون سا نام یاد ہے؟ ابو لہب کا ہو گیا, ابو جہل کا ہو گیا, ابو سفیان کا ہو گیا. ایسے ہی ہے نا چند. اور جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو قرض کرتے ہیں کہ یہ کتنے برے لوگ تھے, ہم یاد نہیں رکھتے بلکہ ان کو قرض کرتے ہیں. اسی طرح اس سے پہلے دیکھیں پروفٹس کے نام یاد تھے, اور کچھ ہمیں جو سٹوریز ملتی ہیں نا پرانے وقتوں کی بات ہے, ایسے ہوا ایسے ہوا, اس میں بھی اچھے لوگوں کی سٹوریز ہمیں ملتی ہیں. اگر کسی برے انسان کی سٹوری ملے تو قرض کے ساتھ ملتی ہے. ایک دنیا میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو کہ بہت برا تھا, ایسے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کا مشن امپورٹنٹ ہے, آپ وہ کام کریں, آپ اس کی طرف دھیان دیں, تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ فارگٹن ہوں گے, اور آپ کے پاس ایک مشن ہے وہ کنٹینیو رہے گا, اور آپ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. اور ہم نے اس دنیا میں بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ دے دیا, یعنی کہ آخری نبی بھی ہیں اور ان کے فالوورز بھی قیامت تک مسلمز رہیں گے اس دنیا میں, اور ان کا نام بھی اچھا رہے گا. ان کے فالوورز جو ہیں ان کا نام, ان کو اللہ کتنی عزت دلواتے ہیں اس دنیا میں, remembered in good names. گڈ نیمز میں ہوتا ہے. ایک تو یہ اس کا ایک تو یہ میننگ بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کا نام جو ہے فارگٹن نہیں ہوگا. سیکنڈ جو ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تو حوض کوثر آپ کو دے دی نا کہ آپ کبھی فارگٹن نہیں ہوگے, بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ ہوں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ایک دکھانی ہے. 1 منٹ. فان کرتا ہے, تم بھی کرتی ہو نہیں آئے گا سمجھ, نہیں آ جائے گا دماغ میں بھی نہیں جائے گا. تو یہ ہوا کہ ایک سیکنڈ جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر, یعنی حوض کا آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں, 1 پاؤنڈ کو کہتے ہیں, اور کوثر اس کا نام ہوگا, اس پاؤنڈ کا نیم. اس پاؤنڈ میں پانی ہوگا, اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس کا یہ اس کی کوالٹی ہے. ہم پانی پیتے ہیں نا اس دنیا میں, وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے نا, بالکل اسمیل لیس ہوتا ہے, بالکل, اور اس کا کلر بھی کوئی نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. یہ بھی ایک میریکل ہے اللہ کا کہ کیسے ایسے کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور نہ اس کا کلر ہے, نہ اسمیل ہے, نہ ٹیسٹ ہے, اور ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے انسان. بالکل. وہاں پہ جو پانی ہوگا وہ مسک جیسا اس کی اسمیل ہوگی. دنیا میں ایک ڈراپ مسک جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے ڈالرز کا ہوگا, لیکن وہاں پہ اس کی پورے پاؤنڈ کی اسمیل ہی وہ بنی ہوگی, ہنی سے میٹھا ہوگا. دنیا میں ہم کہتے ہیں شہد جتنی میٹھی چیز ہے, لیکن شہد سے ہمیں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی کہ شہد سے میٹھا بھی کچھ ہے. وائٹر دین ملک. 1 منٹ پلیز. تو ملک سے وائٹ ہوگا کہ ہم دنیا میں ملک سے زیادہ سفید کوئی چیز نہیں دیکھتے ہے نا, کوئی بھی چیز اتنی سفید نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو یہ جو میننگ میں نے بتایا نا, بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ہنی اگر میٹھا نا, یہ اس کی کوالٹی ہے, تو اس سے بھی زیادہ میٹھا. دودھ اگر سفید ہے تو اس سے بھی زیادہ سفید. اور پھر اس کو ڈیکوریٹ اس طرح کیا گیا ہوگا کہ اس کے اطراف میں ٹینٹس ہوں گے لگے ہوئے جو پرلز کے لگے ہوں گے, اتنا خوبصورت ہوگا. یہاں پہ صرف اتنی کوالٹی بتائی گئی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا میں مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گی کیوں ہوگا اور کس لیے ہوگا. یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حوض پر کھڑے ہوں گے, قیامت کی روز کی گرمی, تپش اور فکر, اندیشے, غم,
لوگوں کی ہلچل، لوگوں کے فکریں اور رزلٹ کا انتظار کتنا زیادہ انسان کے لیے جان لیوا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، بالکل بالکل. یہ تو افراتفری مچی ہوگی، لوگوں کے حلق جو ہیں وہ پیاس سے خشک ہو چکے ہوں گے، کانٹے پاڑ رہے ہوں گے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا کھانے پینے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں کچھ بھی ہوگا. لوگ باغ دوڑ رہے ہوں گے، وہاں پہ یہ پون ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر کھڑے ہوں گے اور مسلمز کو پانی پلائیں گے یہاں سے. ایک چلو اپنے ہاتھ سے سمجھ لے پلا رہے ہیں. کہاں ہم، کہاں ہمارے رسول کی شان ہے، اور وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں. یہ ججمنٹ ڈے پہ ہوگا نا ایسا؟ جی ایسے ہی ہے، جنت میں جانے سے پہلے یہ پانی ملے گا. اور اس میں یہ ہے کہ جو سب کو نہیں ملے گا، سب مسلمس کو نہیں ملے گا. کچھ بادنسی مسلم ہوں گے جن کو نہیں ملے گا. کن کو نہیں ملے گا؟ بدعت کرنے والے، جو دین سنت پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، نئی چیزیں بنانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے سنت پہ اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ سنت کے ساتھ ہم جڑے رہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل دیکھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وے آف ٹیچنگ، وے آف ٹاکنگ، وے آف بیہیونگ، مینرز ان کے سیکھتے رہے نا، تو ہم سنت کے ساتھ رہیں گے، سنت کے مطابق عمل کریں گے. اگر ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، بایوگرافی کو نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں انہوں نے کہی تھی اور کون سی نہیں. کتنے سارے کام ہم اپنی لائف میں اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیے وہ. اور کتنے سارے کام جو کرتے تھے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، وہ قیامت کے دن میری سنتوں کو، یعنی میری حدیث کو یاد کرنے والے کا چہرہ روشن ہوگا، اور میری سنتوں کو زندہ کرنے والے کا بھی کچھ اس طرح کا درجہ بتایا گیا کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا یا کچھ اس طرح. تو سنت اور حدیث کی اتنی اہمیت ہے ہماری لائف میں، لیکن ہم لوگ اس کو بھی نہیں صحیح طرح سے سیکھتے. کیونکہ اول چیز تو یہ تھی نا، ہم نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا شروع سے، تو ہمیں پتا ہوتا کہ یہ چیزیں ہمارے ٹاسک ہیں جو ہم نے لائف میں کرنے ہیں. پھر ہم سنت سیکھتے، احادیث سیکھتے، اور پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزوں پہ عمل کر سکتے، اور پھر بدعت سے بھی دور ہو سکتے، شرک سے بھی. پچھلی صورت ہمیں شرک کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شرک میں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اللہ کو جو نہیں مانتے، اسلام نہیں قبول کرتے، مسلم نہیں، وہ کافر ہے. لیکن یہاں پہ تو ہمیں سورۃ الکافرون پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ صرف وہ نہیں، بلکہ مسلم بھی جو اللہ کی بات ہی نہیں مانتے. اللہ نے جو ریچولز نہیں ہمیں دیے ہم وہ کر رہے ہیں، جو اللہ نے کام نہ کی وہ کر رہے ہیں، اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے، تو پھر ہم بھی کس کیٹیگری میں ہوں گے؟ ہمیں خود پہ غور کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو نبی کی بات نہیں مانتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے اپنے پاس سے، جیسے کہ آپ پہلے بھی مثال میں نے دی کہ مدر کہہ دیں کہ آج آپ دال چاول بنا لینا، اور بچے جو ہیں وہ برگر بنا کے تو کھا لیں، کوئی بات نہیں، کھانے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ماں کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانی گئی ہے، یا میری بات نہیں مانی انہوں نے، یہ بات ہوتی ہے. غفران ہمارے ساتھ نہیں ہے میرا خیال ہے، آج نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا. تھک گیا، سوئے ہوئے ہیں؟ سویا ہوا. صحیح ہے، چلے کوئی بات نہیں ہے. ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کا لنک آپ لے لیں، تو وہاں پہ میں اپلوڈ کرتی ہوں. فوراً تو نہیں ہوتی ہے، لیکن 1-2 دن میں کر دیتی ہوں جو ابھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کو دوں گی تک، اور پھر اس کو بٹھا کے نا، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ تھا، اور کتنی اچھا سا اس کے بارے میں ہمیں سن کے اتنا اچھا لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی آپ طرف کو بتاؤ، اس کو نا پچھلے سال تک اتنا ایگر تھا کہ اس کو کوئی سکھائے، اور اس سال کچھ اور ہی ہو گیا، پتہ نہیں کیا کوئی ہو گیا. بات نہیں ہے، یہ انٹرولز ہوتے ہیں لائف کے، یہ انٹرولز ہوتے ہیں بچوں کی لائف کے. اس پہ پریشانی ہونا، اگر آپ کے بچے میں کچھ غلط نہیں ہے نا، تو اگر وہ صحیح کی طرف نہیں آ رہا تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر ایگر ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور بچہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ ایج ہے نا، ایج اس طرح کی ہوتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹین ایج میں بالکل ہی بگڑ گیا ایک دم. کوئی بات نہیں، وہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، بس یہ آپ 2-3 سال، صرف 2 سال میرا خیال رہ گئے ہیں، 2-3 سال آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں. وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، تو آپ اس کا ساتھ دیں. چیلنجز ہیں اس کے پاس، اس کے ساتھ بڑے سارے لڑکوں کو بہت سارے چیلنجز ہیں باہر، بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں.
تو ان کو خود صحیح اور غلط کی پہچان ہونی چاہیے. آپ بس حوصلہ افزائی کریں, بات چیت کریں, کاؤنسلنگ کریں, ان کے ساتھ بیٹھا کریں, اور جب بیٹھتے ہیں تو نیگیٹو سینٹینس کی بجائے نارمل لائف ڈسکس کر لیا کریں, کچھ میٹرز آؤٹ سائڈ کے میٹرز ڈسکس کر لیا کریں, بجائے اس کے کہ پرسنل لائف کو اور اس کے آپ ایکشنز کو آپ ڈسکس کریں. اچھا, اس میں لاسٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ نہیں کریں گے, اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, اور وہ لوگ ہوں گے جو کہ نئی چیزیں نکالتے تھے, نئی کام کرتے تھے, سنت کو چھوڑ دیتے تھے. وہ پہچاننے کیسے جائیں گے؟ ایک تو فرشتے ہٹا رہے ہوں گے, ان کے ماتھے پہ بھی لکھا ہوگا, کہتے ہیں کہ وہ رسوائی, ماتھے پہ رسوائی لکھ دی جاتی ہے اس وقت, کچھ اس طرح کی کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم لوگ کو روایات سے یہ ملا کہ فرشتے ہٹا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ کیوں, یہ تو مسلم ہے, تو داڑھی اور جس طرح ہماری اوٹر پہچان ہے, تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ نہیں, یہ مسلم تھا لیکن یہ آپ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا. اور کچھ شاید ماتھے سے پہچان لیں گے, کچھ اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے جو انوویٹرز تھے, جو بدعت کرتے تھے. ایسا ہی ہے.